السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمام گھروں میں آئی پریشانیاں تنگ دستیاں دور فرمائے اور اپنی رحمت عطا کرے، اپنی برکتیں جاری فرمائے۔ ہر رزق میں، ہر نعمت میں، ہر دانے پر اللہ پاک گھروں کے کونے کونے سے بدحالی نکال دے، تنگ دستی کو دور فرما دے اور تمام معاملات میں آسانی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے اور خاص اس لیے ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور جس نے بھی کیا ہے 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ پاک نے اسے بے شمار عطا کیا ہے، رزق میں برکتیں دی ہیں اور وہ خوشحالی عطا کی ہے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ اگر تنگ دست ہیں، بدحال ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں تو اس وظیفے کو ایک بار ضرور کیجیے گا، اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ پر آسانی نازل ہوتی جائے گی۔ تو یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں کو بتایا بھی ہے اور میں نے خود بھی کیا ہے، اور اللہ سے مزید توفیق مانگتی ہوں کہ اللہ پاک سب کو توفیق دے اسے پڑھنے کی، اسے جاری رکھنے کی، اور اللہ پاک اپنی رحمتیں عطا کرتا رہے۔ آمین۔ یہ وظیفہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا جب ایک غریب، بدحال، پریشان، مجبور انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی ساری پریشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کے لیے دعا کر دیتے اور اس پر آسانی نازل ہو جاتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ عنایت فرمایا، اسے پڑھنے کے لیے دیا، اس لیے کہ ہم بھی پڑھیں، ہمیں بھی توفیق ملے۔ تو جیسے ہی اس شخص نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ اللہ نے بہت کرم کر دیا ہے، اب میں مانگنے والوں سے نکل کر بانٹنے والوں کی صف میں شامل ہو چکا ہوں۔ اس قدر اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ اپنے ہمسایوں کو بھی میں اس رزق میں سے دے دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت وظیفہ ہوگا اور کس قدر خوش قسمت انسان ہوگا جس نے یہ وظیفہ اس قدر استقلال کے ساتھ کیا کہ اس پر اللہ کی عنایت ہو گئی۔ ہم میں سے بعض لوگ وظیفے کرتے ہیں ضرور، لیکن اسے کچھ عرصہ تک پڑھتے ہیں، اگر کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کرم ضرور کر دیتے ہیں، اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جس پر ان کی زبان اقدس نے مہر لگا دی کہ اگر پڑھ لو گے تو کام ضرور بنے گا۔ تو آپ اسے ضرور کیجئے گا، ضرور پڑھیے گا، اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیے گا۔ اسے پڑھنے والا خیر سے محروم نہیں رہتا۔ وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے سے اس قدر رحمتیں ہوتی ہیں، اس قدر برکتیں ہوتی ہیں کہ جب میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے میرے پر بھی اس قدر رحمت کی کہ الحمدللہ میں نے جیسے جیسے میں پڑھتی گئی ہوں اللہ پاک نے مجھے عنایت کیا، اور بے شک ویسے ہی معاملہ کیا جیسا اس انسان کے ساتھ تھا۔ تو میں بھی مانگنے والوں کی لسٹ سے نکل کر دینے والوں کی لسٹ میں شامل ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ پاک مزید کرم کرے، رحمتیں کرے، اللہ پاک اپنی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ برکتوں کے ساتھ سب مومنوں کو عطا کر دے، اور ہمارے جو بدحالی ہے اس پر رحم فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اس وظیفے کی اجازت تو ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہی بتا گئے ہیں کہ جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے خاص طور پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ پہلے کچھ عرصے تک میں نے ٹائم کی پابندی نہیں کی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ میں نے اس ٹائم کو نہیں دیکھا، میں دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیتی تھی، رات کو پڑھ لیتی تھی، تو اس کے ساتھ مجھے فائدہ تو ہوا لیکن اس قدر زیادہ نہیں جس قدر جب میں نے ٹائم کے مطابق پڑھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان 100 بار پڑھا کرو، تو میں نے پھر کچھ عرصے بعد ایسے پڑھنا شروع کیا
تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ تو اس کے بعد جس کو بھی بتایا اسے ٹائم کی پابندی کا بتایا گیا، اپنے ٹائم کے ساتھ جس ٹائم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی مطابق پڑھیے گا۔ تو آپ یقین کیجئے جس نے بھی پڑھا کچھ عرصے بعد اس کی بدحالی خوشحالی میں ضرور بدلی ہے۔ اگر آپ خوشحال بھی ہیں تو اس وظیفے کو کرنے کی توفیق مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر عطا کی ہوئی نعمتوں میں بے شمار برکتیں عطا کرے اور یہ نعمتیں دوام حاصل کرے، دائمی رہیں، ان میں زوال نہ آئے۔ کوشش کیجئے گا اور اللہ سے توفیق مانگیے گا، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہماری تنگ دستیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔